براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، بیرسٹر شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو انہیں شاید اس رپورٹ کی سمجھ نہیں آئی کہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اور شاید تفصیل سے بھی نہیں پڑھی۔ رپورٹ کافی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کافی بڑا دستاویز ہے، اوپر سے شاید انگریزی زبان میں بھی ہے، تو میں اس کو بڑی آسان زبان کے میں کچھ چیزوں کو آج آپ کے سامنے اس میں سے نکال کے آپ کے لیے رکھتا ہوں، جس سے کچھ سچویشن واضح ہو جائے گی۔ یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ آج ثناءاللہ نہیں آیا، میں ان کو مس کر رہا ہوں، کل میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، ان کا میں ایک شو میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے جب وہ بات کی تو انہوں نے کہا میں نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے لیکن شاید اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، تو میں آج وہ ساری نئی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اب اس کی رپورٹ کے اندر جو ہے مختلف شوگر کی انڈسٹری کو لے کے مختلف اس کے جو حصے ہیں ان کے اوپر بڑا اس میں جو آڈٹ کے معاملات ہیں اس کو دیکھا گیا ہے، اور ہر جو سٹیج ہے شوگر پروڈکشن کے اندر، اس کے اندر جتنی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں چوری ہے، جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں، پیسہ عوام کے ضمن میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں شواہد کے ساتھ ہائی لائٹ کی گئی ہیں، جس میں شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے، گنے کی خرید سے لے کے، چینی کا بننا، ریکوری ریشو، اس کے بعد اس کا سٹاک، اور پھر مارکیٹ میں جانا اور مارکیٹ فورسز کے ساتھ مل کے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور ہر کی مد میں کوانٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ کس حد تک اس میں ہیر پھیر ہوتی ہے، اور اس ہیر پھیر کے نتیجے میں کتنا زیادہ منافع کمایا جاتا ہے، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی جب بھی ایسے کسی بزنس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوتا ہے۔ وہ عام آدمی چاہے وہ صارف کی صورت میں ہو جو چینی خریدتا ہے، یا عام آدمی ایک کسان کی صورت میں ہو جو گنا اگاتا ہے اور اس کے گنے کو جب وہ بیچتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوتی ہے، اور منافع آخر میں وہی جو سرمایہ کار ہے وہی زیادہ کما کے چلا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ جو مین وجہ ہے وہ ریگولیٹر، ریاست کا صحیح کام کرنا نہ ہے۔ اب بڑا آسان ہے اس چیز کا سارا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈال دینا، لیکن جو اس رپورٹ کو لے کے سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس معاملے کو پروب کیا، پروب کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کیے اور عوام کے سامنے رکھ دیا، اور اب اس کے اوپر کریکٹیو میجرز لینے جا رہے ہیں۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر جو ایک اہم حصہ ہے جس کے اوپر میں بات آج بڑی تفصیل سے کرنا چاہوں گا، وہ ہے سبسڈی کا حصہ۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس میں مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر ہیر پھیر ہے، پروکیورمنٹ ہے، پروڈکشن ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ ایک اس میں سے معاملہ سبسڈی کا بھی ہے کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس ایکسپورٹ کے لیے جو سبسڈی دیتے ہیں، اب اس پورے سبسڈی کو لے کے اس کمیشن کے جو ٹی او آرز تھے انہوں نے پچھلے 5 سال کی سبسڈیز کو سٹڈی کیا، ڈیٹیل اس میں تمام شواہد اکٹھے کیے۔ پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی۔ میں پھر دہراتا ہوں، صرف 29 ارب میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی۔ وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ لیکن اس سے پہلے کی یہ تقریباً صرف 3 سال ہی بنتے ہیں، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تقریباً 26.6 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ یہ کمیشن دونوں سبسڈیز کو جس طرح سے دی گئی، جن حالات میں دی گئی، ان کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے، انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ اس 20 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر کمیشن کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ سے فارغ التحصیل ہیں، بڑے لائق فائق ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے خود لائق اعظم بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو لائق اعظم ہیں، ان کی ذرا آپ کارنامے اس کمیشن کی رپورٹ میں دیکھ لیجئے۔ یہ جو سبسڈی ہے 2017 کی، جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور کسی ٹاک شو میں بھی اور کمیشن کے سامنے بھی جا کے فرما چکے ہیں کہ میں تو ای سی سی کی بھی خود سربراہی کرتا تھا، ان کے بارے میں اس کمیشن کے رپورٹ کے کچھ پیراز ہیں، بڑا ضروری ہیں آپ سب لوگوں کی توجہ کے لیے۔ یہ صفحہ نمبر 62 196 نمبر پیرا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ 28 مارچ 2017 کو ای سی سی کے سامنے
ایکسپورٹ کے لیے کیس آتا ہے 4 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کا. اب مارچ کا مہینہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مارچ تک جتنی کرشنگ ہونی ہے ہو چکی ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کا پورا سٹاک ہے, پچھلے سال کا بچا ہوا سٹاک موجود ہے, آپ کے سامنے پورا چیزیں موجود ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹاک کتنا ہے. اس وقت ملک میں 2.5 ملین سے زیادہ میٹرک ٹن سے زیادہ سٹاک پڑا ہوا تھا, لیکن مارچ 2017 میں صرف 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے. اور وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ تمام ایک کرمنل معاملہ تھا. وہ اس لیے دی جاتی ہے صرف 4 لاکھ کی کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت, یہ پیرا نمبر 196 میں لکھا ہوا ہے, $577 پر میٹرک ٹن تھی. 577 پر میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی. عالمی مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ تھا شوگر کا, چاہے کتنا بھی انفلیٹڈ کاسٹ آف شوگر فیکٹری نے شوگر ملز والوں نے رکھا ہو, آپ ایکسپورٹ کر لیں, آپ کو منافع ہوگا, مل والا بھی کمائے گا, ملک میں بھی فارن ایکسچینج آئے گا. یہ ہوتی اصل میں لائکی. لیکن چونکہ یہ صرف تو لائق ہے نہیں, یہ لائق اعظم تھے, انہوں نے اس وقت صرف 4 لاکھ میٹرک ٹن کی برآمدگی کی اجازت دی. اس کے بعد پیرا نمبر 197 میں دوبارہ ہے, 7 جولائی 2017 کو کامرس منسٹری نے پھر, کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں بھی زیادہ تھی, تو 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی. اس وقت عالمی قیمت ابھی بھی $499 پر میٹرک ٹن تھی, ابھی بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن سے زیادہ تھی. لیکن کامرس کی ریکمنڈیشن کے باوجود صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ سبسڈی تو دے نہیں سکتے تھے, یہ تو اتنی زیادہ قیمت دنیا میں زیادہ تھی تو آپ کی ایکسپورٹ ہو جانی تھی. اس کے بعد جو ایک اہم پیرا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, 198 پیج نمبر 62. There was no change in the cost of production, یعنی کہ قیمت بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی, وہی قیمت تھی جو پہلے تھی. And there was no major change in the international price of sugar from 18 July 2017 to 14 September 2017. Yet the decision to export without subsidy was changed and a subsidy of more than 5 billion was allocated in the first instance, and further rupees 15 billion subsidy was allocated later. اچھا, یہ اب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اگلے پیرا میں بھی 199 میں ہے کہ گریڈ 17 کا ایک کاسٹ اکاؤنٹس آفیسر منسٹری آف انڈسٹریز میں, اس کو 24 گھنٹوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کاسٹ آف شوگر کو, پروڈکشن کو ماپیں اور اس کے مطابق ہم سبسڈی دیں گے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, he was given less than 24 hours to calculate the cost of production and on these superficial calculations, یعنی کہ ایک فرضی طریقے سے بنائی ہوئی کیلکولیشنز کے بیس کے اوپر, a subsidy of more than 20 billion was allocated from the public exchequer to the sugar mills. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی کی قابلیت کے اوپر. اس کے بعد پیرا نمبر 200 میں لکھتا ہے کہ it is worth mentioning here that the ECC allowed export of 0.5 million metric ton of sugar with subsidy on 14/9/2017 on the basis of cost of production calculated by Ministry of Industries and Production. However, when the ECC allowed further export of 1.5 million metric ton with the same subsidy, then the Ministry of Industries was also directed to get the cost of production validated through a third party. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکہ زنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ, اور اس کے پیچھے ایک قصہ ہے اور یہ آلریڈی بھی پبلک ہو چکا ہے کہ شوگر مل کے ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک شخص ہے سلمان شہباز, وہ آیا, اس نے ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے. فواد حسن فواد نے اسی وقت ایک لیٹر نکالا منسٹری آف انڈسٹریز کو کہ فوری طور پہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے کیونکہ وہ بیسس بنتی ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی. امیڈیٹلی یہ گریڈ 17 کے افسر کو دباؤ کے تحت ایک فرضی کیلکولیشن کر کے چیز بنائی گئی اور 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی گئی. اب اتنی جلدی میں یہ کام کرنا بھول گئے کہ پہلی سمری تو بھیجی صرف 5 لاکھ میٹرک ٹن کی تھی, لیکن یہاں تو آپ نے تقریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن آپ نے اس میں اور ایڈ کرنا تھا, اس کے لیے آپ نے کاسٹ پروڈکشن کی نہیں. تو یہ لکھ دیا گیا منٹس کے اندر کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن آپ بعد میں کرا لیں.
جو ٹل ڈیٹ نہیں ہوئی, یہ بھی کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے سیدھا سیدھا کرمنل کنڈکٹ ان کا, اور یہ بہت لائک فائک ہیں. اس کے بعد اس چیز کو کوئی تحریک انصاف نے یا کمیشن نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا. اس انوملی کو سب سے پہلے آگے پیرا نمبر 201 میں لکھا ہوا ہے کہ فائنانس ڈویژن ان لیٹر ڈیٹڈ 10/1/2018 raised serious observation about the cost of production calculated. انہوں نے اس کے آبجیکشنز اٹھائے کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کیلکولیٹ کی ہے یہ غلط ہے, یہ فرضی ہے, مفروضوں پہ مبنی ہے. اور اس کے اوپر اس لیٹر کی بیس کے اوپر پیرا نمبر 204 صفحہ نمبر 64 کے اندر کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion and requires a detailed inquiry and legal proceedings. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ دیں, ان کا تو نک نیم بیچارے کا بولا ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. یہ تو بڑے لائک فائک ہیں, ایئر بلو اتنی ان کی چل رہی ہے, فائدے میں جا رہی ہے. پی آئی اے تو بالکل ڈپ کرا دی تھی انہوں نے, لیکن یہ اتنے لائق ہیں کہ ان کے بارے میں خود ان کی فائنانس ڈویژن نے لکھ دیا کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کر کے جس کے اوپر آپ نے وہ سلمان شہباز کے کہنے کے اوپر 20 ارب روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے شوگر ملز کے اندر, وہ تمام چیز اگر آپ صرف ڈیو ڈیلیجنس کرتے تو صرف یہ تو 7 ارب کی بچت ہونی تھی, اور جو آپ کا سبسڈی کی مد میں آپ نے پیسے دیے وہ الگ ہیں. اس کے بعد ان کی لائکی کی داستان چلتی جاتی ہے آگے. اگلے 3 پیراز ہیں. 209 پیرا میں کمیشن کہتا ہے The Commission is of the view that as per the documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of rupees 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers to or documentation to explain and justify the subsidy procedure. وہ جو ٹارزن کی طرح اتنا لہرا کے گئے تھے اور باہر آ کے انہوں نے بڑے بیان بھی دیے تھے. کمیشن لکھ رہا ہے کہ تمام چیزیں فرضی تھی, 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی, اور کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکے جو یہ مطمئن کر سکے کہ یہ کس طرح سے آپ نے دے دیا. 210 نمبر پیرا میں آگے لکھا ہوا ہے the notified support price of sugar cane. یہ بڑا ضروری ہے. 20-25 ارب روپے کی ڈکیتی ایک طرف جو ہم نے اپنی جیب سے نکال کے شوگر ملوں کو دیا, لیکن اس کے بعد اگلی جو چیز کہ جس بیس کے اوپر آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ آپ چونکہ سپورٹ پرائس دیتے ہیں گنے کی, آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم گنا 180 یا 190 کا خریدیں, اس لیے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. اس کے اوپر 210 نمبر پیرا میں کمیشن لکھتا ہے the notified support price of sugar cane i.e. rupees 180 per 40 kg was used to calculate the cost of production. The Commission has discussed all the evidence in TORS which clearly shows that the sugar mills have been procuring sugar cane well below the support price in 2017-18. کمیشن نے شواہد لگائے ہوئے ہیں کہ 140 روپے سے اوپر کسی نے گنا نہیں خریدا تھا 17-18. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو بھی جا کے فارمر سے پوچھ لیں, وہ تو ادھر ہی موجود ہیں سارے کہ انہوں نے 17-18 میں گنا کتنے کا ملوں کو بیچا تھا. اس سے اگلی 3 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ انڈائٹمنٹ ہے, یہ جو لائق اعظم ہے شاہد خاقان عباسی اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے ہم نوا ہیں باقی. The Commission believes that if the calculation of the cost of production were done properly and the data used was verified, this subsidy and the previous subsidies of more than 25 billion could have been avoided. کہ اگر آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن صحیح کاؤنٹ کی ہوتی, آپ اگر اتنے ہی لائق تھے, آپ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن صحیح طرح سے کرتے اس کو, تو یہ آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دوسرا, اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر معاملے کو صحیح طرح سے چلاتے تو جب عالمی قیمت زیادہ تھی اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دیتے تو اس وقت آپ کو بالکل نہ سبسڈی دینی تھی بلکہ زیادہ آپ کے ہاں جو زر مبادلہ تھا وہ پاکستان میں آ سکتا تھا. اس کے بعد اب ان کے اسی سال کی سبسڈی میں صرف عوام کے ساتھ یہ 20 ارب والا ہاتھ نہیں ہوا. 4.1 ارب کا جو دھوکہ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی. ایک اور بھی لائق اعظم ہیں مراد علی شاہ صاحب, ان کے بارے میں
215 पैरा से शुरू होता है कमीशन के 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। तकरीबन ये 5 लाख मेट्रिक टन शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये सब्सिडी बिल्कुल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गुजारी नहीं, ताकि वो जो मनमानियाँ इसके अंदर जितने हम फ्रॉड कर सकें वो सिंध बैंक के थ्रू वो पैसे दे दिए गए। और मेरा ख्याल है इसमें किसी को इनाम नहीं मिल सकता कि गैस करें ये शुगर की जो सब्सिडी है सिंध वाली सबसे ज़्यादा किस ग्रुप को मिली। सुनाला साहब को पता ही होगा, ओमनी को मिली सबसे, जी ओमनी को नहीं सर वो आ गया, मेरी नज़र होती है हमेशा। 216 नंबर पैरा में लिखा हुआ है देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन ऑफ एडिशनल सब्सिडी। उस कॉस्ट के ऊपर आपने 10.70 रुपये पर किलो आपने उनको सब्सिडी दे दी। नीचे फिर फर्दर लिखा है द होल स्कीम वाज डिसाइडेड एंड द एडिशनल सब्सिडी ऑफ रुपीज 9.30 यानी कि 9.30 रुपये मजीद सब्सिडी पर किलोग्राम वाज ग्रांटेड आर्बिट्ररीली based on the figures presented by the PSMA and more than 4 billion subsidy was allocated. The proceeding recording in the summary show that no one was in favor of the subsidy. सिंध काबीना में भी कोई इसके हाथ में नहीं था। जितने उसमें किसान बैठे हुए थे, किसान बैकग्राउंड के सियासतदान, वो भी उन्होंने उनकी मिनट्स रिकॉर्ड हुए, वो कहते हैं जी गन्ने की कीमत तो पूरी देते नहीं, आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सब्सिडी उनको फ्लैट रेट के ऊपर दे देगी बजाय स्लाइडिंग स्केल के, कि उसमें कोई अगर आदमी कीमत कम ज़्यादा होती है तो आप सब्सिडी को रीएडजस्ट कर सकते नहीं, आपने उनको दे दी कि आप उसको कर दी। और सबसे बड़ी चोरी ये कि फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं, जिसकी नंबर ऑफ मिल ज़्यादा है उसको मिलेंगी। तो सिंध में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मिल्स ही ओमनी की ज़्यादा थी। पैरा नंबर 218 ओमनी ग्रुप इज़ द लार्जेस्ट बेनिफिशरी ऑफ दिस स्कीम। नो मिल वॉज अलाउड टू क्लेम एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मोर देन 20,000 मेट्रिक टन irrespective of their production and export potential. This clearly meant that the group with the greater number of sugar mills was bound to gain more share from the subsidy scheme. That is the reason that out of total subsidy of rupees 4.1 billion, Omni Group was paid 1.3 billion in subsidy. ये वो मुक मकाओ था जो दोनों तरफ चल रहा था एक दूसरे को करने के लिए। और इस सब्सिडी के पीछे सबसे बड़ा जो सहूलतकार था वो सलमान शहबाज था। सलमान शहबाज के बारे में कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन इसको मैं अब आसान ज़ुबान में आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर सिर्फ आप 2017-18 की सब्सिडी का मामला और चोरी का मामला सामने रखेंगे तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है वो जो इस स्लाइड में आप कर सकते हैं जो इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर हुआ हुआ है। एक तो वाजे हो गया कि तकरीबन ये 25 अरब रुपया जो है वो टैक्स पेयर के जेब से निकाल के रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया सब्सिडी की मद में। दूसरा जो अहम इसमें नुक्ता है वो है जो शुगर केन प्रोक्योरमेंट के अंदर जब है गड़बड़ है। 140 के लगभग ये कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने शुगर केन जो थी वो ख़रीदी, गन्ना ख़रीदा, तो ये 40 रुपये पर मन, अगर आप उसको कैलकुलेट करें जो टोटल आपकी प्रोडक्शन होती है तो ये तकरीबन जो 40 रुपये का आपको समझेंगे नफ़ा हुआ, और इसमें जो आपका 25 अरब रुपए का है, और इसको अगर इसमें जो कटौती की मद में चीज़ें आती हैं इन सबको अगर आप सामने रखें तो फ़कत एक साल में 300 अरब रुपए का मुनाफा, सिर्फ एक साल में 300 अरब रुपए का मुनाफा पहुंचाया गया, और ये 300 अरब रुपया निकला है अवाम की जेब से। ये इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर से वाजे होता है। क्योंकि ये लाइक बहुत है, इनको समझ नहीं आती, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि ये मैं स्पेल आउट कर दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि उनको सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। अब आ जाते हैं सलमान शहबाज साहब के कारनामों के ऊपर। आप सब लोग इस चीज़ का गवाह रहिएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं मैं तो सलमान शहबाज को सिर्फ ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा मिला हूँ। आप में से कोई बंदा इस बात की यकीन करता है कि ये बात सच हो सकती है? सलमान शहबाज ही बेसिकली सहूलतकार थे जिन्होंने आके आपकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सब्सिडी, आप खुद सोचिए कि एक साल बम्पर क्रॉप हो रही है, जिस साल बम्पर क्रॉप हो रही है और जिस साल आलमी कीमत चीनी की तकरीबन उसमें पर टन जो है वो $100 से ऊपर का फ़र्क है कि $100 ज़्यादा है, उस साल हम 25 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होना था हमारे साथ?
اور میں ان کی پریس کانفرنس ان کے وہ ترجمانوں کی دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو لکھا ہوا ہے رمضان شوگر مل وہ تو بند ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ یہ اگر آپ رپورٹ پوری پڑھ لیجئے, جن ملوں کا اس کے اندر آڈٹ کیا گیا اس میں العریبیہ مل کا آڈٹ کیا گیا. العریبیہ آج بھی چل رہی ہے. العریبیہ کے اندر جو شیئر ہولڈنگ ہے 25% سلیمان شہباز, 25% حمزہ شہباز, اور باقی شیئر ہولڈنگ ہے رمضان شوگر مل کی. اور رمضان شوگر مل کی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ پورے خاندان کی ہے, شہباز شریف فیملی کی. کمیشن کے اندر اس طور سے لکھا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب باقی شوگر ملوں کا بھی اس کے اندر آڈٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ جو العریبیہ کے اندر چوری پکڑی گئی ہے وہ تو بڑی سیدھی سی چوری ہے کہ ایک سال آپ نے کسان سے تقریباً جو کٹوتی کی مد میں اور آپ نے ان سے کم قیمت دینے کی مد میں 1.5 ارب روپے کا ایک سال نقصان دیا, دوسرے سال 74 کروڑ روپے کا, اور وہ 1.5 ارب سے 74 کروڑ اس لیے ہے کہ آپ کی حکومت چلی گئی تھی, آپ کے ابا جان خادم اعلیٰ پنجاب نہیں تھے, تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی چوری کم کر لی. آپ نے کہا ڈاکے سے ہم چوری پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ذرا اب تھوڑا سا شاید ہم کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں. تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کی چونکہ ہمارے بھائی ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے, تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کے سامنے یہ چیزیں واضح کر دی جائیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ امیڈیٹلی یہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ جی اس سے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی مستفید ہوئے. جو بھی اس سے مستفید ہوا ہم نے اس کو بیانڈ پارٹی لائنز ایڈریس کیا, چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے. آج اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ بھی جس نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا اس کا تمام کتھا چھٹا عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کارروائی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ سب کے خلاف ہو گئی. اور ایسے کسی بھی چیز نے جس کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور جو زیادہ فائدہ اٹھایا گیا, ایک طرف 2.4 ارب کی سبسڈی ہے اور ایک پچھلے سال اب 26-27 ارب کی سبسڈی ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن جماعت اور بالخصوص پاکستان کی جو یہ مسلم لیگ نون ہے, کہ یہاں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا, آپ تو فرسٹ فیملی اس کاروبار میں ملوث ہے. سلمان شہباز کہیں مطلب کسی دوسرے پارٹی کے کسی بندے کا نہیں اس کا رشتہ دار, وہ چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا ہے, پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے ان کا بھتیجا تھا, اور وہ ملیں چلاتا تھا, لیکن اس ملوں کے اندر حصے داری پورے خاندان کی ہے. یہ بھی کہنا نہیں ہے کہ جی وہ ایک سلمان ہے کاروبار کرتا ہے مجھے اس کے کاروبار سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کاروبار کا پھل آپ سب کھاتے ہیں, جن گھروں میں آپ رہتے ہیں ان گھروں کے بلز اس کاروبار سے دیے جاتے ہیں, ہر چیز. سلمان شہباز شریف صاحب تو اب ایک طرف کہتے ہیں جی میں بچے کے کاروبار سے تعلق نہیں رکھتا, جو آپ کو سرکاری تنخواہ ملتی تھی وہ آپ ساری تنخواہ تو دان کر دیتے تھے. بڑی اچھی بات ہے, چیریٹی کرنی چاہیے, لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا خرچ کہاں سے چلتا تھا؟ آپ اپنی بیگمات کو DHA کے اور یہ پائن ولاز کے گھر کہاں سے لے کے دیتے تھے؟ وہ تو پہلے میں آپ لوگوں سے سارے شواہد شیئر کر چکا ہوں کہ وہ انہی ایسے ہی اکاؤنٹوں میں سے یا کک بیک والے اکاؤنٹوں میں سے پیسے لے کے دیتے تھے. اور دوسرا میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ جو صبح شام وضاحتیں کرنے والے ترجمان ہیں پارٹی کے, جن کی ابھی ڈیوٹی بھی لگ جانی ہے, وہ میری بیچاری بہن مریم اورنگزیب جی 4 بجے بس ابھی ان کی ڈیوٹی لگ جانی ہے, تو لگ گئی. اچھا, تو اب ان کی جو ڈیوٹی لگ جانی ہے انہوں نے اس رپورٹ کو نہیں پڑھا. ابھی ٹائم ہے 4 بجنے میں 10-15 منٹ, اس رپورٹ کی چیزوں کو دیکھ لیں, کوئی اسپیسیفک بات کریں, لیکن اس اگلی اپنی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے جا کے صرف ان سے 2-3 سوال ہی کر لیں اپنے جو مالکان ہیں ان سے, کہ وہ کیڑیاں مجھاں نے جڑے اتنا تھوڑیاں جی مجھاں 1000 لیٹر دودھ دیندیاں نے. مطلب ان کا تو کم از کم یہ پوچھ تو لینا کہ میاں صاحب وہ مجھاں ہی سڑنا کہ سن جو آپ نے اتنے زیادہ کروڑوں روپے دکھائے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کی بھینسیں ہیں جو ایک بھینس 1000 لیٹر دودھ دیتی ہے شاید. اور شوگر مل کا عالم یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ جو العریبیہ کے پیجز ہیں یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں 464, اس کے اندر انسٹرکشنز جا رہی ہیں ملک مالکان کی طرف سے اور CEOs کی طرف اور CFO کی طرف سے کہ جو پروڈکشن ہے ریکوری ریشو ہے اس کو کم دکھاؤ. 11% 12% اگر ریکوری ریشو ہے, نہیں وہ نہیں دکھانی, بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو تقریباً 9% پہ لے آؤ. یہ جو ریکوری ریشو 1-2% بھی کم کرنا ہے, یہ اربوں روپے کا منافع ہے. اور کمیشن کی رپورٹ کے اندر ایک چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے
یہ پیرا سب کے لیے بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روز ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ پیرا نمبر 78 ہے, پیج نمبر 28 کے اوپر. یہ ریڈ بولڈ میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ for every extra rupee of cost overstated, the sugar mills of Pakistan earn approximately 5.2 billion rupees. 1 روپے کا اگر آپ قیمت کو بڑھوتی دکھاتے ہیں تو 5.25 ارب روپے کا منافع ہوتا ہے. تو اس لیے جو اب ان کی جن کی ڈیوٹی لگنی ہے اسپیسیفک چیزوں کو پڑھ کے آئیں. اور سب سے بڑی اس رپورٹ کے لیے جو سند ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. تو اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر باقی کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے. تھینک یو. یہ جو عید سے قبل ایک وزیر جو ہے یہ بار بار کہتے رہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ جاری کرنے والا ہے, تو کیا کوئی گرفتاریاں متوقع ہیں اور اسی کا نام کوئی ECL میں بھی ڈالا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں جی, جو اب جھاڑو کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن مختلف کیسز آپ نے دیکھے ہیں اور وہ میرا خیال ہے جھاڑو والی بات صحیح سن کے شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سیلف کوارنٹائن کر لیا ہے. ان کو نیب نے بھی شاید بلایا ہوا ہے جون میں کہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سیلف کوارنٹائن کر لیا ہے. اور ہمارے وزراء بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ وہ ایک شہباز شریف کے ساتھ شاید کوئی مذاق کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بیان دے دیتے ہیں. وہ بیچارہ سیلف آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. لنڈن سے تو پتہ نہیں ملک اور قوم کو لیڈ کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو ڈرا اتنا دیا جاتا ہے. بات سمپل سی ہے. جو کیسز میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جو TT والا کیس ہے وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج سے ہوتا ہوا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, وہ فائل ہونے والا ہے. وہ کیس جب فائل ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب کو عدالت میں جا کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کیس کے اندر سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو گرفتاری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, اس سے کیا غرض ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اب وہ مقدمہ چلے گا. جو عوام کو جس چیز کا انتظار ہے, آپ بھی مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ عدالتوں میں کب کام چلے گا, تو اب تو معاملہ عدالت میں جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بار بار سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن کر رہے ہیں. اب اس کی رپورٹ کی روشنی میں دیکھ کے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اس میں جو نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ فائنلائز کر کے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو دینے ہیں. اور اس کی روشنی میں جو بھی اس میں مختلف نیب, FIA, SCCP, FBI, اینٹی کرپشن, یہ جو تمام کیسز اس کے اندر ہیں ان کا اندراج شروع ہوگا انشاءاللہ. اور پھر وہ ان اداروں کے اوپر ہوگا. مثال کے طور پہ نیب, FIA یا SCCP یا FBI کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے ملزمان ہیں جو بھاگ سکتے ہیں, تو وہ ECL کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وفاقی حکومت ضرور اس کے اوپر عمل کرے گی. لیکن اس وقت یہ چونکہ وفاقی حکومت ایک ریکویسٹ کے اوپر کسی کو ECL پہ ڈالتی ہے, از خود نہیں ڈال سکتی. کاشف رفیق صاحب نے سر یہ فرمائیے گا کہ آپ شوگر کی گروتھ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, شاید فقط عباسی صاحب کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ سبسڈی لی, اس کے سہولت کا سلمان شہباز صاحب. جو عثمان بزدار صاحب نے سبسڈی دی, ان کے سہولت کا پیچھے پوروں پر ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, کوئی چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو, 12 چوری ہے, آپ اس کی اوپر بات نہیں کریں کہ عثمان بزدار صاحب کا سبسڈی دینے کا محرک کیا ہے. دوسرا میرا صرف پارٹ کیا سر کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے جہانگیر صاحب نے بھی آپ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے, اور اس طریقے سے جس طریقے سے ریمیشن آپ کر رہے ہیں ساری رپورٹ میں, اس کو اگر کریٹیکلی دیکھیں تو جو عصمت مختار صاحب کے بھائی بھی ایک مل کے آنر ہے, ان کی بھی ریلیونسی بنتی ہے. کیا ان کے اوپر بھی کوئی کام ہوگا؟ 20 یا 26 ارب کا معاملہ ہے, یہ نیب کو بھیجنے جا رہے ہیں یا اس کے مزید انویسٹیگیشن کو ٹائم لیں گے؟ آپ کا اصل سوال تو بس عثمان بزدار والے تھا, میں اسی کا جواب دیتا ہوں. باقی تو آپ نے سیاق و سباق ڈالا بیچ میں. دیکھیں جو اس رپورٹ کے اندر چیزیں ہیں, جس طرح سے پنجاب کی سبسڈی ہے, اگر ہم نے اس چیز کو کور کرنا ہوتا تو بڑے آسان سے اس رپورٹ میں لکھ دیا جاتا کہ یہ والی سبسڈی کوشر ہے, باقی سبسڈی غلط ہے. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 29 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی, اس کے اندر جو بیسز ہے سبسڈی دینے کا بیسز ہے کاسٹ آف پروڈکشن اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائز. کاسٹ آف پروڈکشن ہی آپ نے آج تک کسی حکومت نے اس کو صحیح طرح سے اسیس نہیں کیا. اور پنجاب کے بارے میں اس کے اندر یہ سوال کیا گیا. دیکھیے یہاں پہ آپ چاہے جس طرح سے بھی آپ کا اپنی سوچ ہو, لیکن ایک چیز کا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ چیف منسٹر پنجاب کو بلایا گیا, چیف منسٹر سندھ کو بلایا گیا. چیف منسٹر سندھ پیش نہیں ہوئے, بڑے ٹیلی فون انہوں نے بھی کروائے کہ نہیں ایسے کر لیں ویسے کر لیں. چیف منسٹر پنجاب پیش ہوئے, جو اس وقت ریلیونٹ سیکرٹریز تھے وہ پیش ہوئے. چیف منسٹر پنجاب سے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں میں پیراز بھی ریفر کر دیتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو سبسڈی دی کیوں دی؟ انہوں نے کہا سبسڈی اس لیے دی کہ انہوں نے نومبر میں جا کے کرشنگ روک دی, کسان باہر کھڑا گنا لے کے, پولیٹیکل پارٹیز اس سے بلیک میل ہوتی ہیں,
بیکاز کسان کا اپنا گنا لے کے کھڑا ہوا ہے, اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس آلریڈی سٹاک پڑا ہوا ہے, جب تک ہمارا سٹاک بکتا نہیں ہے تو اس سچویشن میں, اور یہ ہر حکومت میں کیا جاتا ہے. کمیشن نے یہ بات تو مان لی, لیکن کمیشن نے جو بات نہیں مانی پنجاب کی, وہ یہ مانی کہ آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کو اسیس نہیں کیا. کاسٹ آف پروڈکشن انہوں نے پچھلے سال کی کر کے لگا دی, اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں سے ہم چھوڑ رہے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر وہ بالکل ایک سوال بنتا ہے, جس کے اوپر ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سیکرٹری کا کام تھا, اس نے کرنا, اور سیکرٹری نے اپنی غلطی اس میں مانی. لیکن اس کے باوجود یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو یہ کمیشن بٹھا سکتی ہے, اس کی رپورٹ پبلک کرا سکتی ہے, وہ یہ نہ کرے گی کہ اس معاملے میں اگر یہ کیسز نیب کو یا ایف آئی اے, کیونکہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کیس کس جانے ہیں, چاہے نیب کے پاس جائیں یا ایف آئی اے کے پاس جائیں, جانے ضرور ہیں, لیکن یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ, لیکن جب جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرانے ادوار کی سبسڈی تو چلی جائے اور اس دور کی سبسڈی نہ جائے, بالکل جائے گی. اور جہاں تک سہولت کار کی بات ہے تو ایک طرف ڈائریکٹ اس کے اندر بینیفٹ لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف اگر کسی نے, کیونکہ اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا رول ہے وہ آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, وہ ہے پی ایس ایم اے کا, پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کا, کہ وہ ایک کارٹیل کی طرح کام کرتا ہے. اور وہ کارٹیل جس طرح سے کام کرتا ہے وہ مختلف چیزوں سے, چاہے کبھی وہ ہڑتال کر کے یا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس یا استعمال کر کے وہ اپنے کام کرواتے رہتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو جب ریفر کیا جائے گا تو پورے 29 ارب کو کیا جائے گا, صرف 27 ارب کی بات نہیں ہوگی. آپ لیٹ آئے آج سنال صاحب. اچھا میڈیا کا بزنس ہو رہا ہے, کوئی بھی ہو رہا ہے جس کو وہ اس کو سیدھا لیگل نکلے, کب اپنے پر جا رہی ہے, کرنے جا رہی ہے, سی سی ٹی لانے جو بزنس جتنے بھی گروپ ہیں انہوں نے ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اور کاٹل کر کے فیصلے کرتے ہیں, بیٹھ کے جگہ پہ وہ ویسے تو یہ بتا دیں. دوسرا, اس رپورٹ میں آپ نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ اداروں کی نائمی بتائی ہے اور کون کون ذمہ دار تھے. ان اداروں کے بارے میں کیا ریفارمس کا تو کوئی پہلے نہیں ہے, بعض براہ راست نام بھی لیے گئے, بعض لوگوں کے, بعض شعبوں کے لیے گئے, ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے. اور تھرڈ ایک بھول جاؤں گا, جواب نہیں دے سکوں. جن کا پرمٹ آڈٹ ہوا ہے یہ تمام ڈسٹرکٹ کمپنیاں اس میں موجود اور باقی ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے, تو ان کا باقاعدہ لا کے تحت, کمپنیز ایکٹ کے تحت آڈٹ ہوتا ہے, آڈٹ فرمیں آڈٹ ہوتا ہے. یہ جو آڈٹ فرمیں تھی وہ بلیک لسٹ ہوگی یا وہ اسی طرح کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کی مرضی کے انہوں نے یہ تمام رپورٹس کلیئر کی ان کے جتنے اکاؤنٹس. اب میں آپ کا پہلا سوال بھول گیا, بڑا امپورٹنٹ تھا. پہلا والا جو کمپٹیشن کمیشن, دیکھیں یہ کمپٹیشن کمیشن والا سوال آپ کا بڑا اہم ہے. جب ہماری حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کمپٹیشن کمیشن کر کیا رہا ہے. ہماری کیبنٹ نے, وفاقی حکومت نے کمپٹیشن کمیشن کی جو چیئر پرسن تھی ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا, بیکاز ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی, جو کہ ری اپوائنٹمنٹ تھی, وہ پچھلے 5 سال سے اس عہدے پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی اپوائنٹمنٹ قانون کے مطابق نہیں تھی, بیکاز وہ کیبنٹ, فیڈرل کیبنٹ نے اپروو نہیں کی تھی. وہ خاتون اسلام آباد ہائی کورٹ چلی جاتی ہیں اور ایک سٹے لے کے آ جاتی ہیں جو 1.25 سال سٹے چلا, اور پھر بڑی جنگ و جدل کر کے وہ سٹے خارج ہوا, ان کو برطرف کیا گیا. اور ابھی جو پرنسپل لے ڈاؤن ہو گیا ہے سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کے تحت کہ اوپن کمپٹیشن سے ایڈورٹائز کر کے آپ نے ہائر کرنا ہے. 3 ممبرز کی اس وقت ہائرنگ کا عمل جاری ہے. یہ عید کے فوراً بعد میرے خیال انٹرویوز ہیں, تو اس میں پورا جو سی سی پی کا بورڈ ہے اس میں 3 نئے ممبرز آئیں گے اور پھر نئے چیئرمین کا انتخاب ہوگا. سی سی پی کو بہت شدید طرح سے میں سمجھتا ہوں اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے, اور سی سی پی میں سمجھتا ہوں کہ سن 2008-9 کے بعد سے بالکل ناکامی کا شکار ہوا ہے. آپ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے کر لیں کہ 2009 میں اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے کہ سی سی پی نے ایک رپورٹ دی اور ایک انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سارا کارٹل ہے اور یہ کارٹلائزیشن ہے. آپ لوگ حیران ہوں گے سن کے, 2009 سے آج 2020 ہو گئی ہے اور وہ سٹیز چل رہے ہیں. وفاقی کابینہ کو اس کے اوپر سی سی پی سے پوری بریفنگ لینی پڑی, اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 120 کیسز کے اندر تمام شوگر ملیں مختلف کورٹس میں سے جا کے سٹے لے کے آئی ہوئی ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ٹاسک دیا کہ ان سٹیز کو ویکیٹ کروایا جائے. مختلف ہیلے بہانوں سے یہ سٹیز لیے گئے ہیں.
تو اس کے اوپر تو آلریڈی ہمارا اس کمیشن کی رپورٹ آنے سے پہلے کام جاری تھا، لیکن کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد جس نے انڈائٹ کر دیا ہے نہ صرف سی سی پی کو بلکہ ایس سی سی پی کے ان کاموں کو بھی جہاں پہ اب ایک دیکھیے اس کے اندر بہت بڑی جو زیادتی ہوئی، وہ سیکشن 250 ہے کمپنیز ایکٹ کا 2017 کا جو قانون بنایا گیا، اس میں جو ان کا آڈٹ ہونا ضروری تھا کاسٹ آڈٹ، اس کو ختم کر دیا گیا جو ایس سی سی پی نے کرنا تھا۔ وہ پہلے ہی ادارے جو ریگولیٹر تھے کمزور چل رہے تھے، لیکن اب تو بالکل یہ ختم کرنے کے بعد تو ایک کھلی چھٹی مل گئی۔ ہماری جو اس وقت کمیشن کی سفارشات ہیں اس کے اندر وہ سیکشن 250 کو دوبارہ سے بحال کرنے کی سفارش ہے۔ اس پہ ہماری بلکہ عید کے دنوں میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، انڈسٹریز کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، فائنینس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ اس میں انڈائٹ ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ، بلکہ اس میں اب یہ دیکھیے کہ ایک بڑا اس میں ایک عجیب چیز ہے جس پہ میں بڑا ہنستا بھی رہا ہوں کہ 15 اور 20 ٹن کے لوڈ اٹھانے والے ٹرک میں 70 اور 80 ٹن لوڈ جاتا رہا ہے، کسی نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ اب جب یہ معاملہ 2015 کا اس میں ذکر ہے کہ پشاور سے چینی پکڑی جاتی ہے 50,000 ٹن جو کہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے کاغذوں میں، اس کے بوریوں کے اوپر موریں بھی لگی ہوئی ہیں، افغانستان کی پشاور پڑی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس ہوا کیا؟ یہ آپ کی اخبار کی رپورٹوں میں رپورٹڈ ہے، 5,000 روپیہ بروکر کو جرمانہ کر دیا ایس سی پی نے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ وہ والی چینی جو سبسڈی لے کے آپ نے کر دی، اس کو اس پورے گھپلے میں ایس سی پی نے 5,000 روپے جرمانہ بروکرز کو کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان اداروں کے اندر وہ تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کا ایک آخری سوال بھی تھا شاید، کمپنیز کے بارے میں تھا کہ جی جو آڈٹ کرنے والی ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے چونکہ ریگولیٹر صحیح طرح سے اپنے کام نہیں کر رہے، تو جو قانون کے اندر چیزیں موجود ہیں جو آپ کو آڈٹ کرنا ہے، وہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں شاید مورے مار کے دے رہے ہیں، کیونکہ کچھ ملوں کا اس کے اندر تو ایسا معاملہ نکلا ہے کہ 2 طرح کی اس کے اندر جب فورینزک ہوتا ہے کسی بھی معاملے کا، تو فورینزک میں جس طرح سے باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن، ایک ہوتا ہے آڈٹ جو نارمل آڈٹ ہوتا ہے کہ جو ریکارڈ آپ لے کے آتے ہیں اس ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو حساب پورا بیٹھتا ہے کہ نہیں۔ دوسرا ہے فورینزک، فورینزک میں آپ نے معاملے کی تہہ تک جانا ہوتا ہے۔ تو فورینزک میں تو اس میں انہوں نے جا کے ان کے جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں، جو جس طرح اب یہ سلمان شہباز کی فائلز پکڑی گئی ہیں کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ رپورٹڈ ہے اور یہ ناٹ رپورٹڈ ہے، یہ تو چلیں آپ نے کہیں چھپائی ہوئی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی اس میں نظر آئی ہیں جو کہ آن دا فیس آف ریکارڈ ہی وہ ساری کی ساری غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ آڈیٹر اس کے اوپر کوئی نشاندہی کر رہا ہے، نہ ایس سی سی پی کر رہا ہے، تو ان کے خلاف بھی ضرور کارروائی ہونی ہے۔ بلکہ کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں وہ آفیسرز جنہوں نے اس کے اوپر نظر انداز کیا اس کو، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ریکمنڈیشنز میں انشاءاللہ شامل ہوگی۔ اچھا پر آپ سے اس بارے میں دو سوال ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم جس سرکار کی رپورٹ انگریز میں تھی اور کچھ لوگوں کی ترجمانوں کو سمجھ نہیں آ سکی، انہوں نے ریئیکٹ کیا رپورٹ اگرچہ ہم نے عید سے پہلے پبلش کر دی تھی۔ اس کے باوجود سے ہمیں بتایا کہ 27.6 بلین کی سبسڈی ہے وہ ان کے دور میں دی گئی، اور 2.4 بلین کی سبسڈی ہے جو آپ کی حکومت نے دی گئی، 50% کی سبسڈی دی۔ آپ کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، یہ آٹا کی بھی اسکینڈل ہے آپ کے ملک کے بڑے کا فروغ کرتا جا رہا ہے، جس طرح آپ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سبسڈی دی گئی وہ آپ کے جاگیر ترین اور آپ کے بھارتی گزرات ہمارے سلائی ہیں یا ہمارے وزر کے رشتے دار ان کو دی گئی۔ آخر کیا وجہ تھی اگر 7.4 بلین کی